11واں عمل جس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے وہ ہے ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا، ایک دن روزہ رکھنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، روزوں میں پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ یصوم یوماً ویفطر یوماً، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو اگر طاقت ہو تو انسان اس طرح کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو مہینے میں کم از کم 3 دن ایام 20 میں روزہ رکھے، 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ اسی طرح اگر طاقت ہو پیر کے دن، جمعرات کے دن روزہ رکھے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو 11واں عمل جس سے اللہ کی خوشنودی ملے گی وہ ہے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ 12واں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہے وتر کی نماز کا اہتمام کرنا۔ وتر کی نماز پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ طاق ہے، وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، تو وتر کی نماز کی تاکید احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو وتر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو وتر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وتر کی نماز برحق ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 13واں عمل جس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی ملتی ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کرنا۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو ابھی گزرا، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، نہیں ہے اعمال میں سے کوئی عمل جو اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو جیسا کہ وہ عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یہ اعمال جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کو لے کر نکلا فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی چیز لے کر نہیں لوٹا، یعنی وہ مجاہد جس نے اپنی جان بھی لوٹائی، مال بھی لوٹایا، وہ تو اس سے افضل ہے، ورنہ جو ان 10 دنوں میں عبادت کرے یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ 14واں عمل جو اللہ کو بہت پسند ہے اور جس کی وجہ سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے وہ ہے سورہ فلق پڑھنا۔ سورہ فلق پڑھنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے سورہ ہود سکھائیے، سورہ یوسف سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عقبہ اقرأ بأعوذ برب الفلق فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله عز وجل، اے عقبہ سورہ فلق پڑھا کرو، اس لیے کہ سورتوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ سورت سورہ فلق ہے۔ یہ شعب الایمان کی روایت ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ سورت سورہ فلق ہے۔ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن بعض چیزیں اللہ رب العزت کو اس میں زیادہ پسند ہیں، جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، اسی طرح سورہ فلق اللہ کو پسند ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان شیاطین سے، جنات سے بھی محفوظ ہوتا ہے، حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ 15واں عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی خوشنودی ملتی ہے وہ ہے باجماعت نماز میں شریک ہونا۔ جتنے لوگ نماز میں زیادہ شریک ہوں اتنا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ مسند ابو داؤد طیالیسی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس سے بہتر ہے کم از کم ایک آدمی کو شریک کر کے جماعت سے پڑھے، اور اگر کوئی ایک کو شریک کر رہا ہے اس سے بہتر ہے 2 کو شریک کر کے اپنے ساتھ جماعت سے پڑھے۔ آپ نے فرمایا وما کان اکثر فہو احب الی اللہ عز وجل، جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنا وہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ تو 15واں عمل جتنی جماعت بڑی ہوگی، جماعت میں جتنے شرکاء زیادہ ہوں گے اللہ کے ہاں وہ جماعت پسندیدہ ہوگی۔